بسم اللہ الرحمن الرحیم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع. پچھلی سورت جو گزری ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. اب اس سورت کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اسی رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی. یہ تقریباً وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کی آنے کے مقصد اور بعثت کو بیان فرمایا ہے کہ کس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اور اس نے آ کر کے کیا تعلیم کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات، تاکہ بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، الملک جو بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. تو جو زمین و آسمان کے اندر ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. انسان، حیوان، چرند، پرند، جاندار، غیر جاندار، جتنی بھی چیزیں ہیں، پتھر، پہاڑ، ساری یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اور پھر آگے اللہ کی صفات بیان ہوئی، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، ساری دنیا کا حقیقی بادشاہ اور نقص اور عیب سے پاک، کیونکہ اپنی ذات و صفات میں کامل، وہ کمال قدرت کا مالک ہے. حکمت والا بھی ہے کہ ہر کام کے اندر حکمت ہے اور ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہے. ہوا الذی، وہی ہے، بعث فی الامیین، جس نے بھیجا امیوں کے اندر، ان پڑھ لوگوں میں، رسولا، ایک رسول، منہم، ان میں سے ہی، ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے عرب ہی ان پڑھ تھے الا ماشاءاللہ کچھ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رشتہ دار تھے. عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ کے باپ دادا سے پیدائشی قرابت داری نہ ہو، سوائے ایک قبیلے کے جس کا نام تھا بنو تغلب، کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی رشتہ داری نہ تھی. یہ قبیلہ عرب کی سرحد پر تھا، شام سے ملا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے، عربی النسل تھے، ان کے خاندان میں سے تھے. یتلو علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقاصد کو بیان فرما رہے ہیں. کیا مقصد تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان پر پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتیں. یتلو پڑھتے تھے، علیہم ان پر آیات، اس کی آیتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے اور عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان تھی، اس لیے قرآن کریم کے اکثر مضامین کو صرف سنتے ہی نہیں بلکہ سمجھ بھی جاتے تھے. تو اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں. تو پاک کس چیز سے کرتے ہیں؟ شرک سے کرتے ہیں، کفر سے، بدعتقادیوں سے، نفاق سے، برے اخلاق سے. حقیقتاً تو دلوں کی صفائی کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. رب کرتا ہے صفائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اس کا ذریعہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اور تعلیم اور تربیت سے لوگوں کے دل صاف ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے
ہوتے ہوئے وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اب زنگ اتارنے کے لیے وضاحت کرنے کے آج کے دور میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس طرح سے اور وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، سکھاتے ہیں وہ کتاب۔ قرآن کریم کی تعلیم اور اس کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی وہ آیات کو صحابہ کرام صرف سننے سے بعض دفعہ نہیں سمجھ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تفسیر کر دیتے تھے۔ اس کا یہ مطلب اور مفہوم ہے مثلا کہ دیکھیں من یعمل سوءا یجز بہ، 5ویں پارے کے اندر ایک آیت سورہ نساء کے اندر گزری ہے، من یعمل سوءا، جو بھی برا کام کرے یجز بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا یا اس کی سزا دی جائے گی۔ اب یہ آیت کریمہ جب اتری تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضرت ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس سے کوئی برا عمل نہ ہوتا ہو، کوئی برائی نہ ہوئی ہو؟ معصوم تو صرف پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، لہذا چھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر میں، برزخ میں اور آخرت میں ہوگا، جس کے نتیجے میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ نہیں، بلکہ یجزا بہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مثلا بخار آتا ہے انسان کو، گرمی کی شدت ہوتی ہے، سردی زیادہ لگ جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ پھر چلتے چلتے بعد دفعہ انسان سے پیسے گر جاتے ہیں، رقم گر جاتی ہے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ کانٹا پاؤں کے اندر چبھ جاتا ہے یا پھر کوئی چمنٹی انسان کو کاٹ دیتی ہے تو یہ بھی گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا بھی ہے اور سمجھانا ہے، یہ بھی یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، صحیح ستہ کی کتاب ابن ماجہ، اس میں لکھا ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ اپنے لیے تھوڑا سا اس آیت کو حدیث کو سنیں کہ دیکھیں ہمیں اس کا کیا پتہ ملے گا کہ روزانہ آپ اپنے گھر سے چل کر کے آتی ہیں، اپنی نیند کو برباد کرتی ہیں، یہاں کے بیٹھتی ہیں اور قرآن سنتی ہیں، پڑھتی ہیں، تو آیا آپ کو اس کے فضائل کے بارے میں یقیناً پتہ ہوگا، لیکن جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوگی، مستحضر ہوگی، تو پھر اس پر ہمیں زیادہ شوق بھی ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھے گا، بغیر ترجمے کی بات ہو رہی ہے، ایک آیت سیکھے گا بغیر ترجمے کے، اس کو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی ایک آیت کریمہ ترجمے کے ساتھ سیکھ رہا ہے، سیکھتا ہے، اس کو 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ایک آدمی 1000 نفل پڑھتا ہے، ان کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ جو آدمی ایک آیت ترجمے کے ساتھ سیکھتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے، اتنا ثواب 100 نفلوں کا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، قرآن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ سے کا تیسرا کام جو بتایا اس آیت کریمہ کے اندر وہ کیا ہے؟ والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دانائی سے مراد، حکمت کی تعلیم دینے سے مراد حدیث اور سنت کی تعلیم ہے کہ حدیث کے الفاظ بھی آپ نے بیان فرمائے ہیں اور معانی بھی سکھائے ہیں۔ وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ لوگ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی کرتے، یقیناً یہ سے پہلے کھلی گمراہی۔ وآخرین منہم، اور دوسرے منہم ان میں سے، ان کے لیے بھی اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھو نا الذی بعث فی الامیین، وہ کہ جس کو بھیجا ہے امیوں کے اندر، یہ اسی پر عادت ہے کہ امیوں کے اندر بھیجا ہے، وآخرین، اور دوسروں کے لیے بھیجا ہے، منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ تو اس علماء نے کہا ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے کر کے بھیجا ہے، یا پھر جو اس وقت موجود نہیں تھے اس کے بعد والے لوگوں کے لیے۔ تو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جو ابھی تک اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ بھی، یا جو پیدا نہیں ہوئے، یا وہ جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، ملے نہیں ہیں، ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہی غالب الحکیم، حکمت والے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اسے دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال لوگوں کی حملوا التوراۃ، جن کو تورات کا حکم دیا گیا ہے، تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کو اصل معنی حمل کے لاگنے کے ہوتے ہیں، لاگنا، تو یہاں پر معنی اگر اس بات سے کریں تو کیا ہوگا؟ مثال ان لوگوں کی حمل التوراۃ، جن سے اٹھوائی گئی تورات، جن پر لادی گئی تورات۔ تو
میں نے جو ترجمہ کیا وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا یعنی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا کمثل الحمار ان کی مثال گدھے کی طرح ہے يحمل اسفارا جو بوجھ اٹھاتا ہے کتابیں اس کے اوپر رکھی ہوئی اور اس کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے بئس مثل القوم الذين بری ہے مثال اس قوم کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو واللہ لا يهدي اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو خدا فرما دیجئے یا ایھا الذین ہادوا اے وہ لوگوں جو یہودی بنے ان زعمتم اگر تم دعویٰ کرتے ہو انکم اولیاء اللہ کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو باقی لوگوں کو چھوڑ کر فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے تو پھر تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے جلدی ملنے کی تمنا کر لو نا موت کی تاکہ تم اللہ سے ملاقات کر لو ولا یتمنونه ابدا اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے ابدا کبھی بھی بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی علیم جاننے والے ہیں بالظالمین ظالموں کو تو یہ کفر گناہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کر چکے ہیں اور تبدیلی کر چکے ہیں اس کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے قرآن فرما دیجیے ان الموت الذی بے شک موت الذی تفرون منہ جس سے تم بھاگتے پھرتے ہو فإنہ ملاقیکم بے شک وہ تمہیں پہنچنے والی ہے تم سے ملاقات کرنے والی ہے ثم تردون پھر تمہیں لوٹایا جائے گا الی عالم الغیب والشہادہ چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف فینبئکم وہ تمہیں بتلا دے گا بما کنتم تعملون اس کے بارے میں جو تم کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو جو ایمان لائے اذا نودی للصلاۃ جب ندا دی جائے آواز دی جائے اذان دی جائے للصلاۃ نماز کے لیے من یوم الجمعہ جمعے کے دن جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو دوڑو تم اللہ کے ذکر کی طرف وَذَرُوا الْبَيْعَ اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب قُضِيَتِ الصَّلَاةُ نماز پوری کر لی جائے جب نماز ہو چکے فَانْتَشِرُوا تم پھیل جاؤ فی الارض زمین کے اندر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور یاد کرو اللہ کو کثیراً بہت زیادہ لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً جب کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں تجارت دیکھتے ہیں او لہوا یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں انفضوا الیہا تو دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑا آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ سب وہ پاک نبی علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے خطبہ شاہ فرما رہے تھے آپ جمعے کا ایک قافلہ باہر سے تجارتی قافلہ سامان لے کر کے لوگوں کو صحابہ کرام کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر کے اکثریت باہر چلی گئی خرید و فروخت کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیٹھے رہے وہ سامان ختم ہو جائے بک جائے صرف کچھ لوگ چند آدمی بعد کے دن 12 آدمی مسجد میں رہ گئے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی ہے کہ دیکھو دنیا کا مال ہے کہ تجارت ہے اس لیے جب تجارت بھی باوجود جائز اور ضروری ہونے کے خطبے کے دوران جب یہ مضمون ہے تو کھیل وغیرہ دوسرے کام یہ اور بھی زیادہ مضمون ہوں گے تو پتہ چلا خطبہ جمعہ جب ہو جائے شروع ہو جائے تو اس وقت باقی تمام کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی کام ہے کھیل کود ہو یا اس کے علاوہ تجارت وغیرہ ہو تو یہ فرما دیجئے آپ میں ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے خیر من اللہ وہ بہتر ہے من اللہ وہ کھیل سے وہ من التجارہ اور تجارت سے وہ بہتر ہے جس کی طرف تم دوڑ گئے ہو مسجد کی طرف سے مسجد سے نکل کر کے اور جمعے کے خطبے کی سماعت بھی نہیں کی ہے اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے واللہ خیر الرازقین اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے روزی دینے والا ہے سورہ منافقون مدنی ہے اس میں 11 آیتیں ہیں 2 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء المنافقون جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق قالوا تو کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں منافقین بالخصوص ان میں سے جو ان کا سرغنہ اور سردار تھا بڑا عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی یہ جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انک لرسولہ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یشہد اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون بے شک یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں یقیناً جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے آ کر کے وہ دل سے آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے
یہ زبان سے کہہ رہے ہیں صرف کہ آپ نبی ہیں، رسول ہیں اللہ کے۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے بنا لیا اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو جنتاً ڈھال، فصدوا پس رک گئے وہ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما كانوا يعملون بے شک بہت برے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے اس وجہ سے کہ بے شک آمنوا وہ لوگ ایمان لائے، ثم کفروا پھر وہ کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم پس مہر کر دی گئی، لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ جب آپ ان کو دیکھ لے تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تو آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، اچھے لگیں گے اجسامهم ان کے جسم، وَيَقُولُوا اگر وہ کوئی بات کرے کہیں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تو آپ ان کی باتوں پر کان لگائیں، ان کو سننے لگ جائیں۔ یعنی زبان کی فصاحت اور بلاغت اتنی تیز ہے کہ آپ ان کو توجہ سے سننے لگ جائیں گے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ لکڑیاں ہیں خشب، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں مسندہ، سہارے لگائی ہوئی، ٹھیک لگائی ہوئی دیوار سے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم وہ سمجھتے ہیں کل صیحۃ ہر آواز کو، صیحہ ہر سخت آواز جو علیہم اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ہر سخت آواز کو وہ لوگ بزدل ڈرپوک اتنے ہیں، کوئی زوردار آواز سن لے تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت اور آفت نازل ہونے والی ہے، گھبراتے ہیں کہ ہمارے خلاف کسی کاروائی کا آغاز تو کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے چوٹ ہوتا ہے نا، یہ خائن ہوتا ہے، اس کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اندر سے دھک دھک کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کی بھی کیفیت ہے۔ ہم العدو وہ دشمن ہے، فاحذرهم پس آپ ان سے بچتے رہیے۔ فقاتلهم اللہ، اللہ ان کو غارت کرے، انا یؤفکون کہاں پھرے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ یستغفر لکم تمہارے لیے استغفار کریں، رسول اللہ کا رسول، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ تو مٹکاتے ہیں یہ اپنے سروں کو، موڑ دیتے ہیں اپنے سروں کو، یا مٹکاتے ہیں اپنے سروں کو، یعنی استغفار سے راز کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہی موڑ لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ اور آپ دیکھتے ہیں يَصُدُّونَ کہ وہ رک جاتے ہیں، وَهُمْ مستكبرون اور وہ تکبر کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے وہ رک جاتے ہیں، کہنے والے کی بات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور آپ سے اعراض کر لیتے ہیں۔ سواء علیہم برابر ان کے حق میں، استغفرت لہم کیا آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم کیا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، دونوں کام برابر ہیں۔ آپ نفاق پر، اصرار اور کفر پر استمرار کی وجہ سے یہ لوگ اب اتنے اونچے درجے اور بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں استغفار کرنا یا نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے، یہ واپس لوٹ نہیں سکتے ہیں، ان کا بچاؤ اور مشکل ہے۔ لن یغفر اللہ لهم ہرگز نہیں بخشے گا اللہ انہیں، ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ ہم الذین الذین یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا خرچ نہ کرو، اس پر علی من عند رسول اللہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ہیں صحابہ، ان پر خرچ نہ کرو حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کے خزانے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں گے، انصار اگر مہاجرین پر اپنا مال دولت پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ غلط ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے۔ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، فقراء کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے آج کے اس دور کے اندر دیکھا جائے تو یہ فقراء اور مہاجرین کی طرح کے کچھ لوگ جو مدارس کے اندر پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا بھی حال یہی ہوتا ہے۔ یقیناً بہت سارے مدارس ہیں کہ بڑی مشکل سے اپنے نظام کو چلاتے ہیں اور عوام کے لیے اور امت کے لیے وہ لوگوں کو تیار کر کے، کھیت تیار کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں جو ان کے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھو ہماری سرحدات کی حفاظت ہماری فوج کرتی ہے، ہماری بری اور بحری فوجیں ہماری سرحدات کی حفاظت کرتی ہے۔ انڈیا نے حملہ کیا، ہماری فضائی اور بحری فوجوں نے مقابلہ کر کے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، نظریاتی سرحدیں۔
اور اسی طرح سے جغرافیائی سرحدیں، تو یہ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے، لیکن یہ جو علماء مدارس سے تیار ہو کر کے آتے ہیں اور ان کو جو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ ہمارے نظریات کی حفاظت کرتے ہیں، اور نظریات پرانی نظریات ہوتے ہیں جو پیغمبر ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اتنے زیادہ فتنے اس دور کے اندر ہیں، کوئی کسی کو جناب زئی بنا رہا ہے، کوئی رافضی بنا رہا ہے، کوئی شیعہ بنا رہا ہے، تو اس قسم کے بہت طبقات ہیں جو اپنی دولت لگا کر کے، مال لگا کر کے، پیسہ لگا کر کے، اسی طرح سے یہود و نصارہ کی سازشوں کو دیکھ لیجیے کہ بے گناہ پیسہ لگا کر کے لوگوں کو یہودی بنا رہے ہیں یا پھر عیسائی بنا رہے ہیں۔ اور مسلمان مدارس کے اندر ہمارے جو علماء ہیں یہ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی سے کوئی ایڈمیشن فی کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے بغیر لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ان کو ایک ایمان کی حفاظت کرنے والا پہرے دار بنا کر کے مدارس سے بھیجتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے یقیناً وہ ایک پہرے دار کی حیثیت سے چلا جاتا ہے، اور وہ لوگ ان کے ایمان پر جو آنے والا ڈاکہ ہوتا ہے، چور چکا ہوتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح مہاجرین کے بارے میں کہا گیا ہے، آج یہ مدارس ہیں، یہ بھی تقریباً علماء کے تعاون سے اور عوام کے تعاون سے چلتے ہیں۔ یہ لوگ جو اہل خیر ہوتے ہیں، مال والے ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں، وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اور اس دولت کے خرچ کرنے کی جگہ اس کو مستحق سمجھتے ہیں اور مدارس کو دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ جانتا ہوں الحمدللہ ہماری نظروں کے اندر ہیں، جو لوگ ایک مہینے کے اندر وہ بہت زیادہ ایک مدارس کے اندر 10 من 20 من آٹا لے رہے ہیں، بعد اور بعد کچھ اور لے رہے ہیں، مختلف قسم کی ایسے یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی نظام کو مضبوط کیا ہوا، اور ابھی تک الحمدللہ پاکستان کے اندر مدارس قائم ہے۔ اور یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو وفاق المدارس کے ساتھ ہمارا یہ مدرسہ نورالہدیٰ آج الحاق کیا ہوا ہے، اس مدرسے سے مدرسہ یعنی کہ الحاق وفاق المدارس کی بات کر رہا ہوں، صرف 1,10,000 حفاظ آپ کو اس مدرسے نے، وفاق المدارس والے مدرسے نے آپ کو دیے ہیں۔ 1,10,000 اس سال جو پاکستان کے اندر سارے مدارس سے فارغ ہوگا، باقی جو مدرسے تبلیغی رکے وہ الگ ہیں یا دوسرے وفاق والے وہ الگ ہیں، صرف وفاق المدارس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے۔ تو اس لیے جو صاحب خیر حضرات ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ میں سے جو صاحب خیر ہیں، ان سے بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں مال تو ہمارا ویسے بھی نکل جائے گا، خرچ ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا تو رہ جائے گا، لیکن جو مال مدارس میں لگے گا، جو مال اللہ کے دین پڑھنے والوں پر، پڑھانے والوں پر لگے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں یہی انشاءاللہ العزیز آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، اور یہی چیز انشاءاللہ العزیز کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ ایک آدمی کا واقعہ تھوڑا سا بات اس کو کر کے ختم کرتا ہوں کہ ایک واقعہ ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، مدرسے میں پیسے دیا کرتا تھا، خرچ کرتا تھا بہت زیادہ، اور بہت زیادہ مال اپنے دیتا تھا اور اکثر بچوں کو پیسے دے دیا کرتا تھا۔ تو اب لوگ طالب علم ہوتے ہیں، وہ تو شرارتی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کے اندر یہ پن ہوتا ہے شرارتی پن، ظاہر سی بات ہے طالب علم جو ہوا تو خیر وہ ایسے کر رہے تھے کہ طالب علم سے آپس میں مشورہ کر کے کیا کر دیا کہ اس آدمی کا نام اپنی طرف سے ہمارا بیل یا اس قسم کے کچھ ایسے الفاظ اس کے بارے میں کہہ دیے کہ ہمارا بیل آ رہا ہے، جب بھی وہ آتا مدرسے کے اندر اس کا نام رکھ دینی ہمارا بیل آ گیا ہے۔ اب اس کو بڑا لگ گیا اس معاملے میں کہ یہ دیکھو کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں میرا بیل، میں پر نیکی کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیل آ گیا ہے۔ اب اس کو دل میں برا لگا تو اس نے دل میں ارادہ کر لیا بس کل سے میں مدرسے کے اندر جو پیسے دیتا تھا نہیں دیتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھنا کسی کے نہ دینے سے مدارس بند نہیں ہوتے ہیں، ان کا نظام انشاءاللہ عزیز چلتا رہے گا۔ جو دے رہے یہ بہت پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ ان کے پیسے کو یہاں ٹھیک جگہ میں لگا رہے ہیں۔ خیر وہ بھی چلا گیا، چاہیے کم چاہیے کتنے عرصے کے بعد یعنی تقریباً مہینہ 2 مہینے یا کچھ عرصہ گزرا ہی تھا، اس کو اس کے بعد خواب آیا، اور خواب کے اندر وہ آدمی دیکھتا ہے کہ پل صراط لگا ہوا ہے اور پل صراط کے اندر دنیا جا رہی ہے، کچھ گر رہے ہیں کچھ آگے جا رہے ہیں، جنت کی طرف اللہ ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا طالب علم سفید ٹوپی والے اور سفید ٹوپی والے سفید لباس والے وہ بھی جا رہے ہیں، اب وہ آگے کے جا رہے ہیں اور پیچھے میں بھی جا رہا ہوں، وہ سارے کے سارے دوڑ کر کے پل صراط سے پار ہو رہے ہیں، اور کچھ طالب علم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں کھڑا تھا، میں آگے نہیں چل سکتا تھا۔ طالب علم نے کہا کہ دیکھو ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل آ رہا ہے، ہمارا بیل پیچھے رہ گیا، تو وہ دوبارہ واپس مڑے اور واپس آ کر کے ہمیں تک مجھے پکڑا اور مجھے پکڑ کر کے پل صراط پر سے پار کر کے لے چلے گئے۔ اب اس پہ صبح تک اٹھا، جاگا نیند سے، خواب اس کو یاد تھا، اور واپس آیا مدارس کے اندر، طالب علموں کے پاؤں کے اندر گر گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے 2 مہینے 3 مہینے جو آپ کا خرچہ روکا ہے یا میں نے آپ کو نہیں دیا ہے، میں اس پہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ مجھے بیل نہیں کچھ بھی کہو، غلط بھی کہہ لو، لیکن میں اللہ کے نام پر انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر مانگنا ہے، طالب علموں سے اجر نہیں مانگنا ہے۔ یہ جو پیسہ 5 روپے دیا ہے اس کے بدلے میں، اور خاص کر رمضان کے اندر جو پیسہ خرچ ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پر ہاتھ چڑھا کر کے دیں گے۔ تو اس لیے میری آپ
سے التماس بھی ہے کہ ہاں یہ مدارس آپ ہی کے تعاون سے چل رہے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مدارس کے اندر اپنے پیسے کو زیادہ سے زیادہ اپنے مال اور دولت کو لگائیں تاکہ یہ اکاؤنٹ کی صورت میں ہمارے پاس باقی بچے اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں دگنا چگنا دے۔ یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج ابھی اعلان ہو جائے نا پنجاب چوک میں فلاں آدمی 10,000 روپے دیتے ہیں، ہماری عورتیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر کہ کتنی واجب ہو جاتی، بعض دفعہ مر بھی جاتی وہاں پر رش کی وجہ سے کہ 10,000 روپے مل رہے ہیں، لیکن یہاں تو 10 روپے دیں گے اس کے بدلے میں 10 نہیں کئی گنا 10 ملیں گے، اور یہ ہمیں صرف نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمیں نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ينفذ بالله خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے خزانے، ولكن المنافقین لا يفقهون، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لو رجعنا، اگر ہم لوٹ جائیں الى المدینہ، مدینے کی طرف، اگر ہم اب لوٹ کر مدینے جائیں گے، لیخرجن الاعز، تو ضرور کی ضرور نکال دے گا الاعز عزت والا منہا وہاں سے، الاذل ذلت والے کو، اپنے آپ کو عزت والا کہا اور صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ذلیل کہا ان لوگوں نے۔ منافقین میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، تو عزت والے سے وہ اپنے آپ کو مراد دے رہے تھے خود اور کے ساتھی، اور ذلت والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی صحابہ مسلمان جتنے تھے ان کو ذلیل کہہ رہے تھے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے۔ عزت غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے، پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت دیتا ہے، غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق سمجھ جانتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلھکم اموالکم، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے، فاولئک هم الخاسرون، وہی بڑے زیانکار ہیں، خسارے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مما میں سے رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، فیقول، پھر وہ کہے ربی، اے میرے رب، لولا اخرتنی، تم نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، فاصدق، کہ میں تصدیق کرتا، واکن من الصالحین، اور میں یا فاصدق، میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یہاں صدقہ نہیں کیا، وہاں ارمان ہوں گے، وہاں تمنا ہوگی، خواہش ہوگی، کاش میرے پاس دولت ہوتی، یہاں پر تمہیں خرچہ صدقہ کر لیتا، یا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، تھوڑا دن اور، 1 مہینہ 2 مہینے 2 سال 4 سال مجھے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے دے دیتا تو میں اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا، لیکن وہاں سے مہلت نہیں مل سکتی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، ہرگز اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا نفسن کسی نفس کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبیر باخبر ہے، بما سے تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ تغابن مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی، وہی ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر، تم میں سے بعض کافر ہیں، ومنکم مؤمن، بعض ایمان والے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر، اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فاحسن صورکم، اور بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں، تمہاری شکل و صورت، قد و قامت، تمہارے خد و خال انتہائی خوبصورت بنائے ہیں، جس سے اللہ کی دوسری مخلوق محروم ہے، دوسرے جانور اس سے محروم ہے، یہ صرف انسان کا خاصہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہے مصیر، لوٹنا، لوٹ کر جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو صورتیں دی ہیں وہ سب سے اچھی ہیں، انسان کی شکل کو دیکھو، کتے بلی گدھے کی شکل کو دیکھو، گھوڑے دیگر جتنے بھی جانور ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ لو، وہ رب تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی صورت، سب سے اچھی شکل انسان کو دی ہے، احسن تقویم کے اندر ترکیب دیا ہے، احسن صورت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ انسان بدصورت سے بدصورت بھی ہوا، حیوان کے مقابلے میں انسان کی ظاہری شکل بہت اچھی ہے، اندر کا معاملہ الگ ہے، اندر کی بات اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی اور دل ان کے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، بھیڑیوں کی طرح دل ہوں گے۔
جو چور ڈاکو ہیں، عزتیں لوٹنے والے ہیں، قتل و غارت گری کرنے والے ہیں، رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، ان کے دل بھیڑیوں سے بھی سخت ہیں، ان میں کوئی ترس نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے۔ یہ اخبار میں روز پڑھتے ہیں نا کہ ڈکیتی کے وقت عورتیں منتیں ترلے کرتی ہیں، قرآن و خدا کا واسطہ دیتی ہیں، لیکن ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، الٹا مذاق کرتے ہیں۔ بھیڑیا یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ تو فرمایا یہ اس سے بھی بدتر ہے اگر انسانیت نہ ہو تو۔ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، ویعلم وہ جانتا ہے ما تسرون جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ دلوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے، جو بھی نیک یا برا خیال آتا ہے ان کا خالق بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی اللہ ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین ان لوگوں کی خبریں، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا من قبل سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم انہوں نے چکھ لیا اپنے کاموں کا، اپنے اعمال کا وبال، فلہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک اس لیے بأنہ کانت تأتیہم رسلہم اس لیے کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول بالبینات واضح دلائل لے کر، فقالوا تو انہوں نے کہا ابشر کیا ایک انسان یہدوننا ہماری رہنمائی کرے گا، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، واستغنى اللہ وتولوا وهم واستغنى اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی کی ہے، ان کے ایمان ان کی عبادت سے اللہ نے بے نیازی کر دی۔ اللہ کو ان کے ایمان کی کیا ضرورت ہے یا ان کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیوں والا ہے، بے نیاز بھی ہے خوبیوں والا بھی ہے۔ زعم الذین کفروا خیال کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن یبعثوا اللہ یبعثوا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ قل آپ فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی میں قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن پھر تم ضرور بے ضرور بدلائے جاؤ گے، تمہیں خبر دی جائے گی بما اس کی عمل تم جو تم نے کام کیا، جو تم نے کیا اس کی خبر بھی تمہیں ضرور بے ضرور دی جائے گی۔ وذالک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسولی اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر الذی انزلنا جو ہم نے نازل فرمایا قرآن، واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے تعمل جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع جمع کے دن، ذالک یوم التغابن یہی دن ہے تغابن کا، یہی دن ہے ہار اور جیت کا، اس دن کچھ جیتیں گے کچھ ہار جائیں گے، ایسا دن ہے کہ جس دن کچھ لوگ جیت جائیں گے اور کچھ ہار جائیں گے، تو تغابن کا دن ہے، تو یقیناً ایمان والے جیت جائیں گے اور جو لوگ بے ایمان ہیں جنہوں نے دنیا میں بے ایمانی کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، وہ وہاں پر ہار جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، ان کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو جائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ ہم دور کر دیں گے، یکفر دور کر دے گا عنہ سے سیئات وہ سے ان کی برائیوں کو، وَيُدْخِلْهُ اور ان کو داخل کرے گا جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا الانہار جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار یہ جہنمی ہے، خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت الا بعلم اللہ مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر میں سب لکھا ہوا پہلے، جو بھی مصیبت آتی ہے خوشی آتی ہے سب۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، يَهْدِ قَلْبَهُ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم اعراض کرو موڑو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ بے شک ہمارے رسول کے ذمے البلاغ پہنچانا ہے، المبین صاف صاف۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وعلی اللہ اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون ایمان والوں کو توکل رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان من ازواجکم بے شک تمہاری بعض بیویاں یا بیویوں میں سے بعض، واولادکم اور بعض بچے، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، جو تمہیں ایک کام سے روکتے ہیں اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، تو سمجھ لو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے شوہر کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، جو نیکی سے روکے، اچھائی سے روکے، اللہ کی اطاعت سے روکے، سمجھ لو یہ تمہارا دشمن ہے، شیطانی کرتوت کروانا چاہ رہے تم سے۔
فاحذروا پس تم ان سے ہوشیار رہنا، بچتے رہنا. فإن تعفوا اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا درگزر کر لو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ آزمائش ہے. سب کیا ہے؟ سراسر آزمائش ہے. جو تمہیں حرام کمانے پر اکساتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے سے بھی روکتے ہیں، اس آزمائش میں تم اس وقت کامیاب ہو سکتے ہو جب تم اللہ کی معصیت میں ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو. تو مطلب یہ ہوا کہ مال اور اولاد جہاں پر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام اور نعمت ہے، اور وہاں پر یہ انسان کی آزمائش کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے بچے دے کر، اولاد دے کر، پیسہ دے کر، مال دے کر کہ میرا اطاعت گزار کون ہے اور میری نافرمانی کرنے والا کون ہے. فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے. واللہ عنہ، اللہ کے پاس ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر. فاتقوا اللہ، پس تم ڈرو اللہ سے. مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، جہاں تک تم سے ہو سکے. واسمعوا، اور سنتے رہو. وَأَطِيعُوا، مانتے چلے جاؤ، اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا، خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو آدمی محفوظ رکھا جائے شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کی حرص سے، بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، اچھا قرض، یعنی اللہ کو قرض دینا مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اخلاص نیت سے، طیب نفس کے ساتھ. کسی کو دکھلانے کے طور پر بھی نہ دے اور کسی کو ذلیل کرنے کے طور پر بھی نہ دے کہ 10 کلو آٹا دے رہے اور پورا مجمع کو اکٹھا کر کے پھر اس کی تصویر کشی بھی کر رہا ہے، اس کی عزت کو لوٹا، یہ غلط ہے. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اس کو بڑھاتا جائے گا، دگنا کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، حلیم بردبار ہے. عالم الغیب، غیب کا جاننے والا ہے، والشہادہ، اور ظاہر کا جاننے والا ہے. العزیز، غالب ہے، زبردست ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو. یہ نبی کے ذریعے امت سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو، لعدتهن، ان کی عدت میں، عدت کے مطلب عدت کے دنوں کے شروع میں، آغاز میں ہی طلاق دینا چاہو. وَاحْصُلْ عِدَّةَ، انہیں طلاق دے دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ، تم انہیں نہ نکالو، مِن بُیُوتِهِنَّ، ان کے گھروں سے. وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ خود نکلے، إِلَّا، طلاق دینے کے بعد جب تک عدت میں ہے، شوہر کے گھر میں رہنا اس کا حق ہے، نام کا اس کا حق ہے شوہر کا. إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کریں کوئی کھلی بے حیائی، کھلی برائی یا کھلی بے حیائی کر بیٹھے، پھر وہ گھروں سے نکالا جا سکتا ہے. بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، بدزبانی کا، بداخلاقی کا مظاہرہ کریں، تو پھر اسے گھر والوں کو چونکہ تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت اس کا نکالنا پھر جائز ہے. تو عدت کے دوران خود بھی عورت گھر سے باہر نہ نکلے، بچے نکلنے سے. ہاں کوئی بہت ضروری معاملہ ہے وہ ایک الگ بات ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر. لَا تَدْرِي، نہیں جانتے تم، لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. یحدث پیدا کر دے، بعد ذلك، اس کے بعد امرا، کوئی نئی بات، کوئی اور معاملہ، کوئی اور بات پیدا کر دے. مطلب مرد کے دل کے اندر جب عہدت کے دوران رہیں گے، اس کے گھر میں رہے گی، تو طلاق اور عورت کی رغبت پیدا کر دے اور رجوع کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد کا معاملہ ہے. اب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر معاملہ کہیں اور چلا جاتا ہے، پھر اس کے بس میں نہیں رہتا ہے. پھر اس کے بعد مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جی ہمیں کوئی راستہ بتا دے. تو مولوی صاحب کیا راستہ بتائے؟ تو نے جا کر اس کو 3 طلاقیں ساتھ دے دی ہیں، 3 طلاقیں ان کا جو تیرے پاس اختیار تھا وہ تو نے استعمال کر دیا، اور اب کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے کوئی راستہ دے دو. لیکن کیا کریں گے، کچھ مولوی ایسے ہیں کہ جو راستہ دے دیتے اس کو 10,000 بھی لے لیتے اور راستہ بھی دیتے ہیں، نہیں کی طرح تیری جو ہے 3 طلاقیں نہیں ہے، ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے. تو یاد رکھنا 3 طلاقیں چاہے غصے میں دی ہو یا لاڈ پیار سے دی ہو، ماشاءاللہ دونوں طلاقیں ہو جاتی ہیں. کون ایسا بیوقوف ہے کہ جو لاڈ پیار میں ہنستے ہوئے اپنی بیوی کو کہے کہ جا تو مجھ پر طلاق ہے؟
بھلا ایسے بھی کون سا ہو سکتا ہے کبھی؟ تو طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے، اس لیے بعد میں کہتے ہیں جی ہم غصے میں تھے تب طلاق دی ہے، اس لیے 3 دے دی ہے، تو 3 طلاقیں دے دی ہے، بس معاملہ ختم۔ اب اس کے بعد کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب طلاق ہو چکی ہے واقعہ، اس کے بعد آپس میں نباہ کا نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہے آپس میں رہنا، رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب 3 طلاقوں کے بعد ہاں دوسری صورت ہے کہ اگر عدت گزر جائے، عدت کے بعد وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے اور وہاں سے وہ خود طلاق دے دیتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو آج کل حلالے کی صورت رکھی ہوئی ہے 1 دن کے لیے 1 گھنٹے کے لیے جی بس یہ نکاح کسی سے کروا لیتے ہیں، اور اس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنت حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ پوری کر لیں أَجَلَهُنَّ اپنی عدت، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم انہیں روکو بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، أَوْ فَارِقُوهُنَّ یا ان کو جدا کر دو، الگ کر دو، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق ان کو الگ کر دو۔ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور بنا لو تم 2 گواہ، ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ اپنے میں سے عادل، اپنے میں سے 2 عادل آدمی کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، قائم کرو شہادت کو، گواہی کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہی ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ ذالکم، یہی ہے یعظ بہ، جس کی نصیحت کی جاتی ہے، اور اس کو من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ومن یتق اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت، نکلنے کی صورت نکال دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ جہاں بھی ہو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکال دیں گے اس کو، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو روزی دیں گے، مِنْ حَيْثُ، وہاں سے یا ایسی جگہ سے، لَا يَحْتَسِبُ، جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کو کافی ہے، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا أمرِهِ، اپنے کام کو، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہیں گے، پورا کرنے والے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ قد جعل اللہ لكل شيء قدر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں یئسن جو نا امید ہو چکی ہیں، من المحیض حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے محروم ہو چکی ہیں، واللائی وہ عورتیں یئسن نا امید ہو چکی ہیں، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن، تو ان کی عدت ثلاثۃ اشہر 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں بھی کہ جن کو حیض نہ آتا ہو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والیاں جن کے پیٹ میں بچہ ہے وہ ان کی عدت کتنی ہے، اجلہن، ان کی عدت، ان یضعن حملہن، ان کی عدت ان کے وضع حمل ہے، جیسا ہی بچہ پیدا ہو جائے گا دنیا میں تشریف لے آئے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وَمَن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے اپنے کام کے اندر آسانی کر دیں گے، یا اس کے کام میں، اب ہی کی ضمیر اسی کی طرف ہو، اللہ اس کے کام میں ہر کام کے اندر کیا کریں گے، یسرا، آسانی پیدا کر دیں گے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ علیکم، جس کو اس نے اتارا ہے تمہاری طرف۔ ومن یتق اللہ، جو بھی ڈرے اللہ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویعظم لہ اجرا، اس کو بڑا بھاری اجر دے گا۔ اسکنوہن، تم ان کو رکھو، رہو تم ان کو باد و گوش دو، ان کو رکھو تم، من حیث، جہاں سکن تم رہتے ہو، تم اپنی طاقت کے مطابق، فرمایا اللہ نے جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو بھی رکھو، بالمنطق اپنی وسعت یا طاقت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور انہیں تنگ نہ کرو، تکلیف نہ دو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان کو تنگی کر، لا تضاروہن، تم انہیں تکلیف نہ دو، لتضیقوا علیہن، کہ تم ان کو تنگ کرو، انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہوگا کہ نام نفقہ میں یا رہائش کے اندر سے تنگ کرو، بے آبرو کرنا چاہو تاکہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر وہ ہیں حمل والیاں، حمل سے ہوں اگر وہ، فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ بچے کو چل لے، وضع حمل ہو جائے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم ان کو دے دو ان کا اجور، ان کی اجرت، وَاتَّبِرُوا بَيْنَكُمْ، اور آپس میں مشورہ کرو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق آپس میں مشورہ کرو، دستور کے مطابق آپس میں مشورے سے اجرت اور دوسرے معاملات طے کر لی جائے کہ بچے کا باپ دستور کے مطابق، عرف کے مطابق اجرت دے، اور ماں اور باپ کے استاد کے مطابق اجرت طلب کرے۔ ماں جو ہے جو مانگ رہی ہے مزدوری بچے کو دودھ پلانے کی، وہ بھی دستور کے مطابق جو معاشرے کے اندر رائج ہے اس کے مطابق اجرت مانگے، زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔
وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم کشمکش کرو آپس میں انبن ہو رہی ہو تو ایسی صورت کے اندر اختلاف ہو رہا تو فَتَفَسَتُوا لَهُ أُخْرَى تو اس کے لیے کوئی اور دودھ پلائے دوسری کوئی دائیا یا انا اس کو دودھ پلائے گی ایسی صورت کے اندر طلاق کے بعد جب آپس میں بات نہ ہو سکتی ہو آپس میں اجرت وغیرہ کا معاملہ طے نہ ہو سکتا ہو تو کسی دوسری دائیا کو انا کے ساتھ معاملہ کر لے جو اس کے بچے کو دودھ پلا لے لیکن پھر چاہیے کہ وہ خرچ کرے دو ساتھ والا کشادگی والا من سعاتی ہی اپنی کشادگی سے ومن قدر علیہ اور جس پر تنگی کی گئی ہے رزق اس کی روزی کی فلینفق اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے مما اس میں سے آتا اللہ جو اس کو اللہ نے دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو الا ما آتا مگر اتنی جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے جتنی اس کو گنجائش دے رکھی جتنی طاقت اس کو دے رکھی سیجعل اللہ القریب اللہ تعالی کر دے گا بعد عسر تنگی کے بعد یسرا آسانی وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بہت سی بستیاں ہیں یا بہت سی بستیوں والے ہیں اَتَتْ بِرَبِّهَا انہوں نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی نافرمانی کی فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا شَدِيدًا اور ہم کو عذاب دیا عذابًا نُكْرًا ان دیکھا عذاب یہ سخت عذاب فذاقت وبال امرها اس نے چکھ لیا اپنے وبال اپنے کام کا وبال یا اپنے کرتوت کا مزہ اس نے چکھ لیا وکان عاقبت امرها اور اس کے کام کا انجام خسرا خسارہ ہی ہے اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذابا شدیدا سخت عذاب فاتقوا اللہ بس تم ڈرو اللہ سے یا اولی الالباب عقل مندو اے عقل والو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے عقل مند وہ جو ایمان والے ہیں قد انزل اللہ تحقیق اللہ نے نازل کیا علیکم تمہاری طرف ذکرہ نصیحت کو تمہاری طرف اتار دیا ہے رسولن اور اس نصیحت کیا ہے رسولن ایک رسول ہے یتلو علیکم جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں آیات اللہ کی آیتیں مبینات صاف صاف اللہ کے احکام کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے لیخرج الذین تاکہ نکال لے جائے لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور نیک عمل کیے من الظلمات تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف ومن یؤمن باللہ جو ایمان رکھتا اللہ پر بیعمل صالحا اور نیک عمل کرے یدخلہ جنات وہ سے داخل کریں گے باغات کے اندر تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں خالدین فیہا ان میں ہمیشہ رہیں گے ابدا ہمیشہ ہمیشہ قد احسن اللہ له رزقا تحقیق اللہ ان کو بہترین روزی دے رکھی ہے اللہ الذی اللہ وہ ہے الذی خلق سبع سماوات جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو من الارض اور من الارض مثلهن اسی کے مثل زمینوں کو بنایا ایک ساتھ زمینیں یتنزل الامر حکم اترتا ہے بینہن ان کے درمیان لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہ تعالی نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے علم اپنے علم کے اعتبار سے سورہ تحریم مدنی ہے اس میں 12 آیتیں 2 رکوع ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اے نبی لما تحرم آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس کو ما احل اللہ لک جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے تبتغی مرضات ازواجک آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں اب کون سی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے پر حرام کر دیا تھا کیا چیز ہے تو حدیث کے اندر اس کے بارے میں 2 واقعے مشہور ہیں ایک واقعہ تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھی ان کے گھر میں عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے چکر لگایا کرتے تھے لیکن جب حضرت زینب کے گھر میں جاتے تھوڑا دیر زیادہ لگ جاتی وہ آپ کو شہد پیش کرتی وہ آپ کو شہد کو آپ پیتے استعمال کرتے اس کی وجہ سے دیر زیادہ ہو جاتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا میٹنگ کی کہ آج ہمارے پاس جب آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی کہتے تھے اور میں بھی ایسے کہوں گی کہ یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کیا ہے مغافیر ایک بدبودار قسم کا ایک درخت ہے کہ جس سے شہد کی مکھی اگر اس کو استعمال کر لے چوس لے تو اس سے تھوڑا سا بو آتی ہے تو آپ اس میں پلاننگ کر لیجیے یا رسول اللہ آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے تو یہ بات ہو گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر سے دوبارہ عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اور حضرت حفصہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی آگے سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مغافیر پہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مغافیر تو استعمال نہیں کیا میں نے تو زینب کے ہاں شہد پیے تو حضرت حفصہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اس نے اس کا رس پیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی بدبو اس کے اندر آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں قسم اٹھا کہا کہ میں آئندہ کے لیے شہد استعمال نہیں کروں گا
تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کیوں حرام کر دیتے اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر گئے اور حضرت حفصہ گھر میں موجود نہ تھی، اپنے والد کے گھر گئی تھی، اور وہاں جب دیکھا تو حضرت ان کی ایک ماریہ قبطیہ ایک باندھی تھی، وہ وہاں موجود تھی، ان کے ساتھ وہاں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے ہی ادھر سے حضرت حفصہ آئی تو اپنے گھر کے اندر حضرت ماریہ کے ساتھ حضور کو دیکھ لیا۔ اب وہ بھی آپ کی باندھی ہے چونکہ حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن حضرت حفصہ اس بات کو چونکہ اور ہونے کے ناطے آپ کو یہ برداشت نہ ہوا تو حضرت حفصہ نے بھی اس سے ناراضگی کا اظہار کر لیا اس بات سے۔ تو جب اس بات سے ناراضگی کا اظہار کیا تو حضور نے حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا جبکہ وہ حلال تھی آپ کے لیے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہو سکتا ہے دونوں واقع ہو یا کسی ایک واقعے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیز جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی، آپ اپنی بیویوں کے صرف کہنے کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے تھے، ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے فرض کر دیا تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کو کھول دینا۔ تو یہ قسم اٹھائی، اس کو توڑ دو، اس کا کفارہ دے دو، اس قسم کو کھول دو، توڑ دو۔ اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب پوشیدہ بات کہی نبی نے إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض عورتوں سے بیویوں سے، حدیثاً کوئی بات، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پس جب اس نے بتا دیا نبی کی اس بات کو، جب اس نے اس بات کی خبر دے دی، فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا علیہ نبی پر، اس بات کو اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا، اس سے آگاہ کر دیا۔ عرفا بعضہو، تو نبی اسلام نے عرفا بتلا دی، بعضہو تھوڑی سی بات، بعض بات، اعرض عن بعض، اور تھوڑی سی بات اس سے اعراض کر دیا، ٹال گئے، کچھ بتا دیا کچھ نہیں بتایا۔ کیا مقصد ہے، کس بات کی طرف اشارہ کیا جائے؟ حضرت حفصہ کو بتلا دیا کہ میں نے تم سے کہا تھا یہ کسی کو نہیں بتانا ہے، اور تم نے عائشہ کو بتا دی، تم نے میرا راز فاش کر دیا۔ البتہ اپنی تقریم، اپنی عظمت کی وجہ سے ساری بات بتانے سے اعراض کر لیا۔ حفصہ نے وہ بات چونکہ حضرت عائشہ کو جا کر کے بتلا دی تھی، آپس میں دونوں کا مشورہ تھا، تو پوشیدہ بات جو کہی تھی وہ کون سی بات تھی؟ یا تو شہد کے بارے میں کہا تھا حضور نے حفصہ سے، یا پھر ماریہ کے بارے میں کہا تھا حرام کرنے کی بات کہ میں نے آج کے بعد میں ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ماریہ مجھ پر حرام ہے، یا پھر اسی طرح سے شہد کے بارے میں کہا کہ شہد مجھ پر حرام ہے، یا اپنے حفصہ سے کہی تھی لیکن حفصہ نے عائشہ کو بتا دی۔ تو حضرت حفصہ کو حضور نے بات جب اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا تو حضرت حفصہ سے جا کر کے حضور نے بعض بات تو بتا دی کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا، لیکن اپنی عزت کی وجہ سے ساری بات بتانے سے اعراض بھی کر لیا، پوری بات نہیں بتلائی۔ فلما نبأها به، جب نبی نے آپ کو، نبی نے حفصہ کو بات بتلا دی، نبأها به، جب آپ نے اس کو اس کی خبر دے دی، قالت کہنے لگی حفصہ، من انباک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی ہے، آپ کو اس کا کس نے بتایا ہے؟ یعنی یہ تو میں نے صرف عائشہ سے کہی تھی اور مجھے یقین ہے عائشہ پر کہ عائشہ میرا راز کبھی فاش نہیں کر سکتی، کیونکہ دونوں کی بات ایک تھی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ حضور کو وہ بات بتا دے؟ تو عائشہ تو بتا نہیں سکتی ہے، تو آپ کو یا رسول اللہ کس نے بتائی ہے یہ بات؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے العلیم، پوری خبر رکھنے والے، پورے جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے نے، یعنی اللہ نے مجھے یہ بات آپ کی بتا دی ہے۔ تو پتہ چلا قرآن کے علاوہ بھی آپ پر کچھ باتیں وحی کے طور پر اترتی تھی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ان تتوبا، اگر تم دونوں اے نبی کی بیویوں توبہ کرو، حفصہ اور عائشہ کو اشارہ کیے گا، اللہ اللہ کی طرف، فقط سخت قلوبکما، حقیقت تم دونوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، توبہ کر لو، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو، فقط سخت قلوبکما، تمہارے دل، یا پھر سخت کے معنی جھکنے کے، تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ یہ تنبیہ کے طور پر ازواج مطہرات سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بھی بہتر بیوی عطا کر سکتا ہے، آگے جا کر کے کہیں گے، لیکن تمہارے لیے کیا معاملہ ہے کہ حق سے تم ہٹ گئی ہو، اور یہ کہ اس کا ایسی چیز کا تم لوگوں نے پسند کرنا ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے ناگوار تھی، تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو یہ کام کر کے تمہارے دل کو ہے کہ جھک گئے ہیں، تمہارے دل تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہاں پر جو کچھ بھی ہوا یہ بشری تقاضے کی وجہ سے ہوا، لیکن اللہ نے تمام باتوں کو صحابہ اکرام ہو یا صحابیات ہو یا ازواج مطہرات ہو سب کو معاف کر دیے۔ تو ان کی صرف غلطیوں کو لے کر کے کوئی آدمی ڈھنڈورا پیٹے اور عائشہ پر کیچڑ اچھالے، ان کو برا بلا کہے، تو وہ کائنات کا بدترین انسان ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔
وَإِن تَظَاهَرَا اگر تم مدد کرو گی ایک دوسرے کے لیے اس پر نبی اسلام کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مولا ہیں کارساز ہیں وجبریل اور جبریل بھی وصالح المؤمنین اور صالح ایمان والے نیک ایمان والے بھی ان کے کارساز ہیں ولی ہیں دوست اور حمایتی ہیں والملائکۃ اور فرشتے بعد ذالک ظہیر اس کے بعد فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں عسیٰ ربہ امید ہے قریب ہے کہ اس کا رب ان طلقکن اگر وہ تمہیں طلاق دے دے ان یبدلہ ازواجا کے قریب ہے یا بہت جلد انہیں اللہ تعالیٰ دے دے بدلے میں ازواجا اور بیویاں خیرا جو بہتر ہوں منکن تم سے مسلمات اسلام لانے والیاں مؤمنات ایمان والیاں قانتات جھکنے والیاں تائبات توبہ کرنے والیاں عابدات عبادت کرنے والیاں سائحات اور روزے رکھنے والیاں سیبات بیوہ ہوں گی مابکار اور کمباریاں ہر قسم کی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اگر تمہیں نبی علیہ السلام طلاق دے دیں تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قوا انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو واہلیکم اپنے گھر والوں کو نارن آگ سے وقودها الناس جس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہوں گے علیہا ملائکۃ ان پر فرشتے ہوں گے غلاظ شداد جن پر فرشتے ہوں گے سخت دل مضبوط فرشتے ہوں گے غلاظ سخت دل شداد مضبوط فرشتے ہوں گے لا یاسون اللہ جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی یا اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اس کا میں مامرہم جو اس نے ان کو حکم دیا ہے وَيَفْعَلُونَ اور وہ کرتے ہیں وہ کام مَعْرُوف جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یا ایھا الذین کفروا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا لا تعتذروا اليوم تم عذر بہانے مت کرو آج انما تجزون بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا ما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ کے سامنے توبہ کرو سچی خالص توبہ کرو عسیٰ ربکم امید ہے یا قریب ہے کہ تمہارا رب ایکفر عنکم سیئاتکم کہ دور کر دے تم سے تمہارے گناہوں کو ویدخلکم جنات تجری داخل کرے تمہیں جنات باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں یوم لا یجزی اللہ النبی جس دن بدلہ نہیں دے گا اللہ نبی کو یوم لا یجزی اللہ جس دن اللہ رسوا نہیں کریں گے نبی کو والذین اور لوگوں کو آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے نورہم یسعی کا نور ان کی روشنی دوڑتی ہوگی بین ایدیہم ان کے آگے وبایمانہم ان کے دائیں طرف یقولون وہ کہیں گے دعائیں کریں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا تو ہمارے لیے کامل کر دے ہمارے نور کو اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما دے واغفر لنا ہمیں بخش دے انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے والمنافقین منافقوں سے بغلظ علیہم ان پر سختی کیجئے ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے ضرب اللہ مثلا اللہ نے مثال بیان فرمائی للذین لوگوں کے لیے کفروا جن نے کفر کیا امرأۃ نوح علیہ السلام کی بیوی کی وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی کانت تحت عبدین وہ دونوں کی بندوں کے ماتحت من عبادنا ہمارے بندوں میں سے دو ہمارے بندوں کے ماتحت تھی ان کی بیوی تھی مطلب صالحین جو دونوں بندے نیک تھے فخانتاہما تو ان دونوں نے خیانت کی ان کی فلم یغنیا وہ دونوں کام نہ آ سکے دونوں نبی نوح اور لوط علیہ السلام کام نہ آ سکے انہما ان کے من اللہ کے ہاں شیئا کچھ بھی اپنی بیویوں کو بھی نہ بچا سکے جہنم سے تو یہ کافروں کی مثال ہے وقیل ادخل النار اور کہا گیا ادخل النار داخل ہو جاؤ آگ کے اندر مع داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ جو باقی لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم دونوں بھی جہنم کے اندر چلی جاؤ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا مثال بیان فرمائی اللہ نے ایمان والوں کے لیے امرأۃ فرعون کی بیوی کی اذ قالت جب اس نے کہا رب ابن لی عندک اے میرے رب تو بنا میرے لیے عندک اپنے ہاں بیتن گھر فی الجنت جنت میں ونجنی من فرعون اور تو مجھے بچا فرعون سے وعملی اور اس کے عمل سے ونجنی من القوم الظالمین تو مجھے بچا ظالم قوم سے ومریم ابنت عمران اور مریم عمران کی بیٹی مریم التي احسنت فرجہا جس نے حفاظت کی اپنی ناموس کی اپنی شرمگاہ کی فنفخنا فیہ پھر ہم نے پھونکی روح اس کے اندر پھونکا ہم نے کیا اس نے پھر روح نے اپنی روح کو وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی کتابوں کی باتوں کی وکتبی اس کی کتابوں کی وکانت من القانتین اور وہ تھی قناعت کرنے والوں میں سے یا عبادت گزاروں میں سے تھی